اور سنوانی پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ میں ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ کرنٹ افیئرز، پولیٹیکل ٹاک شوز، دنیا جہان، انٹرنیشنل، ایسٹ امریکہ، رشیا، چائنا، آج ایسا موضوع ہے جو بچوں کے حوالے سے، بچوں کی زندگی، کیونکہ ہمارا مستقبل ہمارے بچے ہوتے ہیں، اور صحت مند بچہ تب ہوتا ہے جب اس کی صحت مند ماں ہوتی ہے، مدر ہوتی ہے۔ آج کے جو ڈاکٹر ہیں، پاکستان کی ٹاپ لیڈنگ ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں، پیڈس میں ان کا ایک بڑا نام ہے، اور تقریباً پورے پاکستان کے اندر وہ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں پیڈیاٹرک کارڈیالوجی میں NICVD کراچی میں، اور انہوں نے آج ہمیں ٹائم دیا ہے، اس کی بڑی مہربانی، کیونکہ لوگوں کو اویئر کیا جائے۔ محترم جناب اور ڈاکٹر عبدالستار شیخ صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں، بچوں کی دل کے بیماریوں کے ماہر۔ سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، وجوہات کیا ہیں، اہم وجوہات بچوں کی دل کی بیماریوں کی؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے دن بدن یہ بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے مجھے بلایا ہے، کیونکہ پاکستان میں کیا ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، تو جب تک ان کو پتہ چلے تب تک دل کی بیماری ان کے بچوں میں بہت ایڈوانس لیول پہ چلی جاتی ہے، اور اس ایڈوانس لیول پہ ہم کہتے ہیں کہ رزلٹ چاہے آپ جتنی بھی ٹریٹمنٹ پرووائڈ کریں، چاہے سرجری کریں، وہ نہیں نکلتی جو ارلی اسٹیج پہ شروع کے اسٹارٹنگ میں ہی اگر آپ کو پتہ چلے اور اس کی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کریں۔ اب وجوہات تو بہت ہیں، اور وجوہات ہمارے پاس جو ہے نا اتنی ساری ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے پاس بچوں میں دل کی بیماریاں آلموسٹ ڈبل ہیں ایز کمپیئر ٹو ڈیولپ کنٹریز جو ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ سمجھے کہ کچھ ریزن تو ایسے ہیں جو پوری دنیا میں ہیں، کچھ ریزن ایکسٹرا ہیں ہمارے پاس جن کو ہم کور کر سکتے ہیں اگر لوگوں کو، ماؤں کو، فیملیز کو، ڈاکٹرز کو، GPs کو پتہ چلے کہ یہ ریزنز ہم کور کر کے بچوں میں دل کی بیماریوں کو، جو پیدائشی بیماریاں دل کی، کنٹرول کر سکتے ہیں۔ سب سے مین چیز یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو ماں کی ہیلتھ جو ہے نا پورا کا پورا، اس کے جو آرگن ڈیولپ ہوتے ہیں، جو عضوے ہوتے ہیں جس میں دل امپورٹنٹ ہے، برین ہے، لنگس ہے، باقی جو آرگنس ہے، ان کی ڈیولپمنٹ میں ماں کی نیوٹریشن کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ گورنمنٹ نے بھی خود کہا ہے کہ 18 سال سے پہلے ماں کی شادی، عورت کی شادی نہیں ہونی چاہیے، لڑکی کی شادی، کیونکہ اس سے پہلے اس کا جسم اس حساب سے نہیں ڈیولپ ہوا ہوتا کہ اپنے ساتھ ایک بچے کا وزن بھی برداشت کرے، اس کی ڈیولپمنٹ جو باڈی کی ہے، نیوٹریشن لیول ایسا نہیں ہوتا۔ تو ارلی ایج ہمارے پاس بہت کامن ہے، وہ تھوڑا سا ہم کہیں کہ 18 ایئرس کا جو کہا ہے گورنمنٹ نے، اس پہ اگر عمل کیا جائے تو ایک تو ریزن یہ ہوگا کہ بچے کی ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہوگی۔ دوسری یہ کہ ماں کی نیوٹریشن، ہمارے پاس عورتوں کی نیوٹریشن یا فیمیلس کی نیوٹریشن بہت بری ہے ایز کمپیئر ٹو میلس، تو اس پہ فوکس نہیں کیا جاتا۔ اسپیشلی جیسے ہی شادی ہو جائے فیمیل کی تو اس کو چاہیے کہ ایک کہیں سینٹر پہ، جیسے کوئی بھی نیئر بائی کوئی بھی کلینکس ہو جہاں پہ کوئی گائنوکالوجسٹ ہو، ڈاکٹر ہو، GP ہو، وہاں جا کر اپنا رجسٹریشن کروائے، چیک اپ کروائے، کیونکہ اس کو کیا ہے شروع میں اسٹارٹنگ میں ہی ملٹی وائٹامن جیسے فولک ایسڈ ہے، آئرن کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے ویکسین لگانی پڑتی ہے ماں کو، اگر ویکسین نہیں لگی بچے کو ماں کو انفیکشن ہو گیا تو بچے پہ افیکٹ کرے گی، اس کے جو آرگن ہے اسپیشلی دل صحیح نہیں بنے گا۔ یا کوئی ایسی میڈیسن کھا لی جیسے نزلہ زکام ماں کو ہوتا ہے، الٹی جلاب ہے، اس نے دکاندار سے منگوا کے اسٹور سے کھا لی، اب اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ دوائیں جا کر بچے پہ اثر کرے گی اور اس کے دل، دماغ سب پہ افیکٹ ہو سکتا ہے، وہ صحیح نہیں بنیں گے۔ ماں کو نہیں پتا ہوتا، بہت سارے GPs کو بھی نہیں پتا ہوتا، وہ عام دوائیں ہوتی ہے، ہم لسٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ دوائیں ماں کو نہیں دینی ہے، یہ کنٹرا انڈیکیشن ہے، نہیں دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بلڈ پریشر ماں کا بہت ضروری ہے چیک کرنا، اگر بلڈ پریشر بڑھ گیا دل پہ اثر ہوگا، دماغ پہ اثر ہوگا، باقی چیزوں پہ، ماں کو شوگر ہو گئی وہ بھی افیکٹ کرے گی۔ تو یہ سب چیزیں سمجھے کہ پوری دنیا میں ہوتی ہے عورتوں کو، فیمیلز کو پریگننسی میں، مگر وہاں پہ یہ چیزیں کنٹرول کی جاتی ہے، شروع سے اسٹارٹنگ میں ہی دیکھا جاتا ہے کہ ماں کی گروتھ کیسی ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ کیسی ہے، نیوٹریشن کیسی ہے، بچوں کی گروتھ کیسی جا رہی ہے، اس کا نیوٹریشن کے ساتھ
जो चेकअप होता है कि बच्चे का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसको हम बेबी वेल बींग समझे स्कैनिंग कहते हैं, कि वो उसमें फिर एनामली स्कैन भी होता है कि अंदर कोई मसले मसाइल तो नहीं हो रहे, फिर उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। या उसके साथ क्या होता है कि उनको वो जो बीमारी हो, इन्फेक्शन हो, उसकी फ़ौरन एंटीबायोटिक दी जाती है, ट्रीटमेंट की जाती है, या जो डिफिशेंसीज होती है उनको कंट्रोल किया जाता है। ये सब चीज़ें हमारे मुआशरे में डिफिशेंट है। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारी मदर्स जो होती है सेंटर्स में जाती नहीं है, कहीं लोकल आप समझे कि डिलीवरीज कराती है, जो मैटरनिटी होम्स होती है वहाँ पे डिलीवरीज कराती है, अपना प्रॉपर चेकअप नहीं करवाती या दवाएं यूज़ करती है। स्पेशली जो गांव में रहती है माएँ वो क्या करती हैं कि फील्ड्स पे काम करती है और वहाँ पे स्प्रे होता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस, जहाँ समझे कि कीड़े मार दवा। हाँ। वो समझे कि जब इनहेल कर जाती है मदर, अगर वो प्रेग्नेंट है तो बच्चे पे इफेक्ट करता है। तो ये बहुत सारे रीज़न है, और भी रीज़न है, मगर मेन चीज़ें ये है जिसकी वजह से हमारे पास बच्चे के ना सिर्फ दिल बल्कि बाकी उज़्वे जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होते, वो बीमारियां होती हैं जिसको हम कहते हैं पैदाइशी बीमारियां। डॉक्टर साहब, एक तो कोई ऐसा जेनेटिक टेस्ट है जो बच्चा माँ के पेट में हो लेकिन कुछ डायग्नोज हो जाए कि बच्चे को क्या है, एक चीज। और दूसरी बात यह है कि जब बच्चे पैदा होकर आते हैं माँ को या उनके पेरेंट्स को पता नहीं चलता कि इसको क्या बीमारी है। वो बच्चा जो है ना उन्हीं के पास होता है, डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, हॉस्पिटल में भी नहीं जाते, और बच्चा आहिस्ता 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 वीक कमज़ोर होता होता आखिरी स्टेज में आता है। क्या कहेंगे? हाँ, देखें, जेनेटिक टेस्ट तो बहुत एडवांस लेवल है, बिल्कुल सिंपल टेस्ट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया, पूरी दुनिया में है। इसको हम कहते हैं कि फीटल स्कैन, फीटल इकोकार्डियोग्राफी। दो चीज़ें होती है, फीटल स्कैन जो बेबी माँ के पेट में है उसका पूरा स्कैन हो जाएगा, एनामलीज के क्या कौन कौन से ऑर्गन्स जो उसमें मसाइल हैं, उसमें हम देखते हैं कि दिल के 4 खाने प्रॉपर बने हुए या नहीं बने हुए। ये ज़्यादातर कौन करता है? जो अल्ट्रासाउंड करने वाले होते हैं या गायनेकोलॉजिस्ट भी करते हैं। उनको अगर पता चलता है कि दिल के 4 खाने सही नहीं है या दिल में कोई नुक्स है तो वो फिर रेफ़र करते हैं कि इसका बच्चे का माँ के पेट में इको किया जाए, जिसको फीटल इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है। हमने बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट को, जीपीस को बताया हुआ है कि बच्चे में ये अलामतें हों तो उनको आपने बच्चे का इकोकार्डियोग्राफी पेट के अंदर ज़रूर करवाना है। अगर फैमिली में किसी भी माँ बाप को या किसी बच्चे को दिल का पैदाइशी मसला है, या माँ को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या माँ की उम्र जो है ना बहुत ज़्यादा है, 40-45 से ऊपर है, या माँ में और कोई बीमारी, ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो दवा लेनी पड़ रही है जो कि बच्चे पे असर करेगी, तो उनको वो भेजते हैं हमारे पास, और हम बच्चे का इकोकार्डियोग्राफी माँ के पेट में अंदर करके फिर माँ को काउंसिल करते हैं कि आपके बच्चे को जो दिल का मसला है या नहीं है। अगर जो मसला है वो किस नोयत का है, माइनर है या सीरियस है। अगर सीरियस है तो उनको बताते हैं कि आपने डिलीवरी कहाँ करवानी है, और पैदाइश के बाद फ़ौरन बच्चे को हमें बताना है ताकि हम एक मुकम्मल उसका इकोकार्डियोग्राफी करके उसका फ़ौरन इलाज करें, ठीक है ना। और ये तो हो गया कि आप किस तरह उसको स्कैन करें, पता चले कि दिल की बीमारी माँ के पेट के अंदर उसको डायग्नोस करें और उसकी ट्रीटमेंट। दूसरा होता है कि अगर बच्चा पैदा हो गया, मदर जो है ना माँ कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसे ही जाकर कहीं पे डिलीवरी हो गई, कोई मैटरनिटी होम था, कहीं पे लोकल सेंटर था, डिलीवरी हो गई, तो हमने जीपीस को, गायनेकोलॉजिस्ट को, आम बंदों को, इवन पब्लिक अवेयरनेस भी करवाई है, जैसे आपके थ्रू करवा रहे हैं, कि हमको लगे कि बच्चा नीला है, जिसको हम ब्लू बेबी कहते हैं, बहुत ख़तरनाक दिल की बीमारी है। अगर ब्लू बेबी हो, पूरा नीला हो, तो ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि फ़ौरन अगर इसकी ट्रीटमेंट नहीं शुरू की जाए तो समझे 100 में से 100% डेथ का रेशो है। अगर उसकी ट्रीटमेंट फ़ौरन शुरू की जाए तो बच्चा फ़ौरन रिकवर हो जाता है, फिर हम आगे उसकी जो भी ट्रीटमेंट करनी होती है वो करते हैं। उसके साथ कहते हैं कि अगर बच्चे को कम से कम डॉक्टर देख ले, दिल से एडिशनल साउंड तो नहीं आ रहा, जिसको मरमर कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि एक निशानी आती है, दिल खुद बताता है कि मुझ में मसला है। जो भी बच्चा पैदा हो आप दिल को सुने, जिसे हम माँ बाप सबको कहते हैं कि डॉक्टर्स को उसका सांस की रफ्तार देखें, दिल की धड़कन देखें, ऑक्सीजन देखें और सुन के देखें दिल में मसला तो नहीं है। अब जितने भी मैटरनिटी होम से, सेंटर से, उनमें हम लोगों ने ये इंट्रोड्यूस करवाया कि बच्चे की पैदाइश पे ऑक्सीजन चेक करनी चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर होता है, थंब पे लगाएं, देखें अगर बच्चा पैदाइशी तौर पे लग रहा है कि ऑक्सीजन 95 से नीचे है
تو پھر اس کو گرم گرم کر کے دوبارہ چیک کریں. اگر پھر بھی 95 سے اوپر نیچے ہی ہے اور جیسے 80-85 آ رہی تو فوراً اس کو آپ بھیجیں دل کا ایکو کارڈیوگرافی کرانے کے لیے کہ کہیں دل کی کوئی خطرناک بیماری نہ ہو. یا پھر بچہ وہاں سے نکل گیا ہے جو ڈیلیوری روم تھا یا لیبر اپنا میٹرنٹی ہوم تھا وہاں ڈسچارج ہو گیا, تو ویکسینیشن سینٹرز والوں کو ہم نے پی پی ایش آئی والوں کو اور ویکسینیشن والوں کو یہ سمجھایا ہے کہ بچہ جب ویکسینیشن کے لیے آئیں تو آپ دیکھیں دل کی دھڑکن تیز تو نہیں ہے, دل سے ایڈیشنل ساؤنڈ تو نہیں ہے, آکسیجن کم تو نہیں ہو رہی, سانس کی رفتار تیز تو نہیں ہے. اگر بچے میں لگاتار سانس کی رفتار تیز ہو, بار بار سینہ خراب ہو, بچہ دودھ پیتے پسینے پسینے ہو جائے, یا سانس ایسے ہیڈ نوڈنگ ہونے لگے, یا تھکنے لگے, یا اس کا وزن نہ بڑھے, یا ایسے لگے کہ یہاں پہ گھڑے پڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جہاں بچہ روتے ہوئے نیلا پڑ جاتا ہے, تو ہم کو کہتے ہیں فوراً اس کا ہمارے کسی بھی سینٹر پورے سندھ میں ہمارے سینٹر سے NSUD کے جو فری آف کاسٹ ہے وہاں پہ بھیجیں, ایکو کارڈیوگرافی کر کے ہم فوراً ٹریٹمنٹ شروع کریں گے. اور یہ علامتیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے تھرو, آپ کے چینل کے تھرو, اس طرح میڈیا کے تھرو پبلک کو, جو مائیں ہیں ان کو یا جو پیرنٹس ہیں ان کو نالج پرووائڈ کریں. ڈاکٹر صاحب, ماں صحت مند تو بچہ صحت مند. ماں کو کس کس نیوٹریشن کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ اس پہ توجہ دی نہیں جاتی ہے, پیدائش پہ توجہ دی جاتی ایک چیز, دوسرا ایک بائی برتھ کچھ ڈیزیز ہوتی ہیں, ایک بچہ بڑا ہوتا گیا جیسے عام پاکستان کے اندر, سندھ کے اندر دل کا سوراخ ہے, دل میں سوراخ ہو گیا, اس کی جلدی ٹریٹمنٹ کیا کہیں گے سر؟ آپ دیکھیں, آپ نے کہا نا کہ ایک ہوتی ہے پیدائشی دل کی بیماریاں, ایک بعد میں دل کی بیماریاں بھی بنتی ہیں جس کو ہم ایکوائرڈ ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے پیدائشی جس کو کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں, جسے دل کے اندر پیدائشی سوراخ یا دل کا کوئی وال بند ہونا, یا وال ٹیڑھے ہونا, یا وال نہیں بننا, ٹھیک ہے نا, یہ ہوتا ہے پیدائشی دل کی بیماریاں. اس کے لیے تو سیدھی بات ہے, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی پیڈیاٹریشین یا کوئی بھی ڈاکٹر جیسے ہی دیکھے اس کو پتہ چلے کہ یہ دل کی بیماری ہے, پیدائشی دل کی بیماری ہے, تو اس کو بھیجیں تاکہ ہم دیکھیں کہ کیا ہم اس کا دوا سے علاج کریں گے, یا پھر سوراخ ایسا ہے دل کا سوراخ جو بچے کو تکلیف دے رہا ہے یا دل پہ کو ڈیمیج کر رہا ہے یا نقصان پہنچا رہا ہے, تو پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوا سے اس کا علاج کریں. اگر دوا سے کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر دیکھتے ہیں ہم اینجیوگرافی بنا آپریشن کے اس کو چھتری لگا کے, ڈیوائس لگا کے بند کریں. اگر اس سے بھی نہیں ہے پاسبل تو پھر آخری آپشن ہوتا ہے آپریشن, تاکہ اس کا علاج ہو جائے. یہ تو وہ جو سمپل دل کی بیماریاں ہوتی ہیں پیدائشی. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو خطرناک ہوتی ہیں, جن کا مکمل علاج نہیں ہوتا, ان کی ہم اسٹیج سرجری کرتے ہیں کہ سرجری 1, سرجری 2, سرجری 3, پھر اس کو ہم فالو کرتے رہتے ہیں. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو بعد میں ہوتی ہے, پیدائشی نہیں ہوتی, جس میں سب سے کامن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا رومیٹک فیور, جس کو ہم گٹھلی کی بیماری بھی کہتے ہیں, کہ گلے کا انفیکشن ہوتا ہے, جو کہ ہمارے پاکستان میں بہت کامن ہے. اگر گلے کا انفیکشن ہوگا تو وہ جراثیم جا کر دل کے جو ویلز ہیں یا دل کے جو سمجھے کہ جو بھی کھانوں کے چیمبرز کے دروازے ہیں ان پہ اثر کر سکتا ہے, ان کو ڈیمیج کر سکتا ہے. تو ایک تو یہ بہت کامن. دوسری ہے کہ بچوں کو وائرل انفیکشن یا بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے, کوئی بھی جیسے نزل زکام کی بیماری ہو گئی یا پیٹ کی بیماری ہو گئی, کوئی انفیکشن ہو گیا اور کوئی, تو وہ جراثیم جا کر دل کے پٹھوں کو ڈیمیج کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں مایوکارڈائٹس. مایوکارڈائٹس ایسا ہوتا ہے کہ دل کے پٹھوں کو سمجھے کہ وہ دیمک کی طرح کھا جاتا ہے, وہ دل سوج جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے, دل فیل ہونے لگتا ہے. تو یہ بیماریاں دو ایسی موسٹ کامن ہیں کہ ان کو اگر ہم فوراً ڈائگنوز کر لیں, اس کی علامتیں بھی ہوتی ہیں, وہ بھی ہم ڈاکٹرز کو بتاتے ہیں, جی پیز کو بتاتے ہیں اپنے, کہ یہ علامتیں ہوں تو فوراً اس کا بھی ٹریٹمنٹ ہے. اس ٹریٹمنٹ ارلی سٹارٹ کیا آپ نے ٹریٹمنٹ, تو ان کا ماشاءاللہ 100% رزلٹ ہوتا ہے. اگر ٹریٹمنٹ لیٹ ہوا, ڈائگنوز لیٹ ہوا, تو آؤٹ کم بہت خراب ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ پاکستان کے ٹاپ لیڈنگ ڈاکٹر ہیں, سرجن ہیں پیڈس میں, ایسے بہت ہی کم ہیں, وی پراؤڈ آف یو. ڈاکٹر صاحب, ایک تو صرف میڈیسن سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, ایک سرجری ہوتی ہے. اب پیرنٹس کافی ہمارے ساتھ ملتے ہیں, کہتے ہیں بچہ ہے اس کی سرجری, ایک تو یہ ذہن میں ہے جو اس کو ایک جو کنفیوژن اس کو دور کرے, دوسرا کہتے ہیں میڈیسنز تو ہیں لانگ ٹرم ہے, سرجری جو ہوگی بچے کی ہم کیسے کروائیں, بچہ برداشت نہیں کر سکتا. کیا کہیں گے سوال؟ ہاں, اب دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم جو بھی ڈیزیز ہوتی ہے اس کو ڈائگنوز کر کے اس کی سیویرٹی دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیزیز کس نیچر کی ہے. بہت سارے سوراخ ہوتے ہیں, بالکل ہم اس کو کہتے ہیں سمال ہولس نا, وہ خود بخود بند ہو جاتے ہیں. ان کو صرف ہم
पेरेंट्स को कहते हैं कि बच्चे की न्यूट्रिशन, वैक्सीनेशन, डेवलपमेंट पे फोकस करें। कोई भी नज़ला ज़ुकाम, उल्टी जुलाब हो, इन्फेक्शन हो, उसकी फ़ौरन ट्रीटमेंट कराएं। हेल्दी बच्चा होगा, खुद ब खुद रिकवरी हो जाएगी। ठीक है ना। कुछ डिजीज़ होती है, हम उसको कहते हैं कि दरमियाने दर्जे की, जिसको हम कोशिश करते हैं कि दवाओं से उसको कंटिन्यूस दवा दे के और न्यूट्रिशन के साथ, ग्रोथ के साथ उसको रिकवरी कराएं। फिर एक होती है बीमारियाँ वो जो कि बहुत ख़तरनाक होती है, उनको पता होता है कि एक तो उनकी ट्रीटमेंट पूरी ज़िंदगी भर चलेगी और उसके साथ है कि हम मल्टीपल सर्जरीज भी करेंगे और उनका लॉन्ग टर्म फॉलोअप भी होगा। और उनको हम बहुत काउंसिल करते हैं कि देखें ये आपकी जो बीमारी है ना, ये इस नोयत की है जो ज़िंदगी भर आपका हमारा साथ रहेगा। आपने बीच में इधर उधर नहीं हो जाना। अगर आपने छोड़ दी दवाएं बीच में तो आपकी जो भी मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी और नुकसान पहुँचेगा। और जहाँ एक सर्जरी करते हैं तो उनको फिर काउंसिल करते हैं कि ये सर्जरी हुई है मगर दवाएं अभी बंद नहीं होगी। दवाएं आपने खाते रहना है। दवाएं बंद करेंगे, जो सर्जरी की है उसका भी फ़ायदा नहीं होगा, वो आगे भी आउटकम नहीं निकलेगा। और आपने दिखाते भी रहना है ताकि सेकंड सर्जरी करें, तब तक आप फॉलोअप में रहेंगे। और उसके बाद भी कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें पूरी ज़िंदगी उनको फॉलोअप कराना होता है कि कहीं जो थोड़ी बहुत बीमारी रह जाती है दिल की, कहीं वो ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, नुकसान ना पहुँचे। और उसमें मेन चीज़ मैं आपको बताऊँ कि देखें, जो छोटा बच्चा होता है ना, सबसे ज़्यादा नुकसान उसको पहुंचता है, जिसको हम न्यू बॉर्न बेबीज़ कहते हैं, क्योंकि वो पूरा को पूरा माँ पे डिपेंडेंट होता है। जैसे आपने पहले पूछा कि माँ की कौन सी न्यूट्रिशन, तो हम कोशिश करते हैं कि माँ को ये बताएं कि उनके लिए हेल्दी बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है, जिसमें माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन चाहिए, आयरन हो, फोलिक एसिड हो, उसके साथ प्रोटीन गुड अमाउंट में हो, उनके साथ उनको हाई कैलोरिक डाइट चाहिए, दूध अच्छी क्वांटिटी में हो। मैं तो हमेशा उनको कहता हूँ कि आप अपनी खुराक में खजूर, अंजीर, शहद, बादाम, 2 अंडे और 2 गिलास कम से कम दूध के डेली रखें। ये कम से कम वो चीज़ें, अंडे हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, खजूर तो कम से कम ले सकता है। अगर बादाम दूसरे ड्राई फ्रूट नहीं ले सकता, कम से कम खजूर हो गया, दूध हो गया, खजूर का शेक बना के ले ले, या जैसे सीजनल फ्रूट है वो खा ले, या 2 अंडे ज़रूर खाए, तो उसमें बैलेंस डाइट हो जाता है। तो माँ जो फीड कराती है बच्चे को, उसमें उसकी न्यूट्रिशन बच्चे को मिल जाती है, तो अच्छी खासी उसकी हेल्थ पे इफेक्ट आ जाता है। डॉक्टर साहब, ये दिल का इलाज पूरी दुनिया में बहुत महंगा है, पाकिस्तान में भी महंगा है। ये पूरा इलाज दिल का जो है, ये पूरा फ्री इलाज है। एक दूसरा, लोगों के जहन में आज भी है कि पाकिस्तान में ये सब इलाज अवेलेबल है या बाहर जाना भी पड़ता है पाकिस्तान से, क्या कहेंगे? आप देखें, पहले तो बहुत कॉमन था कि दिल का मसला है, आपने सुना होगा, तो फ़ौरन कहते कि आप बाहर जाएं, इसका इलाज मुकम्मल पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। फिर आपने वो सुना होगा, हर कोई कहता था यार दिल का, बच्चे को दिल का सोराख है, दिल की सीरियस बीमारी है, हम तो लेके जा रहे हैं। अब वो हर इलाज जो बाहर है यहाँ पे 100% अवेलेबल है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि इंडिया से लोगों को, बच्चों को डिपोर्ट किया गया, दिल की जो उनका वहाँ पे ऑपरेशन था, ठीक है ना, वो लोग विदाउट इंफॉर्मेशन के गए थे, यहाँ से किसी ने इनको नहीं भेजा था, दिल के डॉक्टरों ने, वो खुद अपनी मर्जी से गए थे, यहाँ वहाँ से डोनेशन लेके कि हम इलाज कराएंगे। जब वापस आए तो हमने उनका वही इलाज जो वहाँ पे ऑफ़र कर रहे थे, हमने NSUD में उनको ऑफ़र किया फ्री, मुफ्त में। हाँ, और ये मुमकिन है इलाज यहाँ पे, ऐसे नहीं था कि मुमकिन नहीं था। और उन्होंने हमें कहा कि हम खुद गए थे, हमें किसी ने गाइड किया, डोनेशन मिली यहाँ वहाँ से, तो चले गए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि इलाज बहुत महंगा है। अगर फॉर एग्जांपल वही ऑपरेशन बच्चे के दिल का प्राइवेट हॉस्पिटल में कराएंगे तो कम से कम 30 से 40 लाख रुपए, ठीक है ना। अब खुद सोचें, एक डेली वेजेस वाला हो, जहाँ फॉर एग्जांपल डेली वेजेस छोड़ें, 40,000 रुपए की सैलरी, 17 ग्रेड का कोई ऑफिसर हो फॉर एग्जांपल, कितनी तनख्वाह होगी? 1 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया वो अपनी फैमिली को देखेगा, या फिर कहेगा 30 लाख 40 लाख बच्चे में लगाऊं, उधार लेगा, कर्जा लेगा, तो वो सब का सब इलाज NICVD और उसके साथ हमारा जो SICVD है, सब फ्री है, सब फ्री, टोटल फ्री। सिर्फ यहाँ पे नहीं, आपको देखें सखर में जाएंगे वहाँ पे फ्री है, टंडो मोहम्मद खान, हैदराबाद, रही में, उसमें आप खैरपुर में चले जाएं, लाकाना चले जाएं, 7 चले जाएं, मिट्टी चले जाएं, वहाँ फ्री है। और बहुत बड़ा सेंटर खुला है बल्दिया में, वो बल्दिया में डेली 30 से 40 एंजियोप्लास्टीज होती है जो फ्री। और इसकी वजह से आप देखें ना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत नंबर कम हो गया है, तो ऑटोमेटिकली वो डॉक्टर्स भी हमारे पास आ गए। ब्रेक का टाइम हो गया डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बड़ा अहम आज का मौजू है हमारा, बच्चों के हवाले से। जो माएँ, जो पेरेंट्स परेशान हैं, इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें। और वेलकम डॉक्टर साहब, ओपन हार्ट सर्जरी कितनी मुमकिन है? उसके बाद पोस्ट केयर आपको पता है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आना पड़ता है, पेशेंट को दिखाना पड़ता है, क्या कहेंगे सवाल? आप देखें, ओपन हार्ट सर्जरी जो पहले होती थी, एक खतरनाक नाम होता था, लोग डरते थे।
اب وہ چیز نہیں رہی. اب مشینیں اتنی ایڈوانس لیول پہ آ گئی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو چھوٹا سا ایک کٹ لگا کے اسی کٹ کے تھرو جو ہول ہو یا دوسرے وائل کا مسئلہ ہے اس کو مکمل علاج کر لیتے ہیں جتنا بھی پاسبل ہوتا ہے. اس کے بعد چیسٹ کلوز کرتے ہیں اور یہ ٹوٹل 5 to 7 days میں ہیلنگ ہو جاتی ہے اچھی سی. ہم پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ 7 days اور احتیاط کریں یا میکسیمم 15 دن احتیاط کر کے ہمیں دکھائیں. اگر 15 دن کے اندر سب چیزیں ہیل ہو جاتی کور ہو جاتی ہیں نا, پھر ہم کو ٹائم ٹیبل بنا کے دیتے ہیں کہ اس ٹائم ٹیبل کے حساب سے آپ نے مہینے میں دکھانا ہے, 3 months دکھانا ہے, 6 months دکھانا ہے, اور اپنے زخم کا صحیح طریقے سے معائنہ کرنا ہے. اس میں اس کو دیکھنا ہے پیپ تو نہیں آ رہا, انفیکشن تو نہیں آ رہا, سوجن تو نہیں ہو رہی, کیونکہ ان کو نہیں پتہ ہوتا, وہ اتنا خیال نہیں رکھ پاتے کہ کیونکہ گرمی بھی ہے, غریب لوگ ہوتے ہیں, صفائی کا خیال نہیں رکھتے. تو ان کو کہتے ہیں کہ کم از کم اتنا کریں کہ یہ زخم پہ کوئی گندی چیز, کوئی جراثیم والی چیز ہاتھ نہ لگے جو صاف ستھرے نہ ہو, تاکہ ایسا نہ ہو کہ زخم خراب ہو جائے پھر ہمیں دوبارہ کھولنا پڑے. شروع میں تو ظاہر لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی, مگر جب ان کو کاؤنسل کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیز آپ نے بہت ضروری ہے, زخم کا آپ نے خیال رکھنا ہے, سوجن ہو جائے, پیپ آ جائے یا بخار آ جائے تو فوراً آنا ہے. تو جب ان کو کاؤنسل کیا جاتا ہے تو پھر آ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ان کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا آپریشن جو ہوا ہے نا, تو یہ معاملہ ختم نہیں ہوا. اس کے بعد ہم کم از کم اسٹارٹنگ میں اگر چھوٹی سی ڈیزیز ہے, بیماری ہے, تو 3 سے 5 سال تک دیکھتے رہیں گے. وہ ٹائم ٹیبل بنا کے دیتے ہیں. کچھ لوگ آتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت دور رہتے ہیں, تو ان کو کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے آپ یہاں نہیں آ سکتے, کوئی بھی قریبی جو ہمارے انیسٹیٹیوٹ کا سٹریس سینٹر سے وہاں دکھائیں. وہاں بھی نہیں دکھا سکتے تو کوئی بھی ہاسپٹل ہو, وہاں جا کر دکھا کے ایکو کر کے ہمیں کم از کم واٹس ایپ کر دیں, تاکہ پھر اس کے حساب سے دیکھیں کہ دوبارہ کوئی اس میں وال میں لیکیج تو دوبارہ نہیں آ رہی, سوراخ میں خرابی تو نہیں آ رہی, دل میں سوجن تو نہیں آ رہی. لوگ سمجھتے ہیں کہ آپریشن کروایا جان چھوٹ گئی, ایسی بات نہیں ہے. دکھانا ہوتا ہے کم از کم شروع کے 1-2 سال تو بہت ضروری ہوتے ہیں. اگر وہ نہیں, کوئی کمپلیکیشن آ گئی, نہیں دکھائیں تو معاملہ خراب ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا مسئلہ ہے موٹاپا بچے کا. لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ بچہ صحت مند ہے, موٹا تبھی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اہم, کیا کہیں گے؟ ہاں دیکھیں, سندھ گورنمنٹ نے ایک بڑا اسٹیپ لیا. انہوں نے کہا کہ جو فارمولا فیڈ ہے وہ بین ہے, کیونکہ فارمولا فیڈ ٹوٹل کیمیکل ہے, شوگر ہے. تو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس مدرس آتی ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ میں ورکنگ ہوں, میں کیا کروں, تو ہم کو سمجھاتے ہیں کہ فارمولا فیڈ کی وجہ سے بچوں میں موٹاپا آ رہا ہے, شوگر کا مرض آ رہا ہے, بلڈ پریشر آ رہا ہے, سب چیزیں ہو رہی ہے. ایک تو ریزن یہ ہے. دوسرا ریزن یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے دیکھا ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو گئی ہے. گاؤں میں تو دیکھیں نا, بچے کیا کرتے تھے, کھیلتے تھے باہر جا کر, سارا دن کھیلتے رہتے تھے. اب شہروں میں کیا ہو گیا, سارا دن بچے گھر میں رہتے ہیں, موبائل کھیلتے رہتے ہیں, اسکرین ٹائم بڑھ گیا ہے. تو اب تو اسکرین ٹائم کی وجہ سے بھی انہوں نے اسٹڈیز کر لی ہے, جتنا اسکرین ٹائم زیادہ ہے اس میں موٹاپا زیادہ آ رہا ہے. کیونکہ کیا کرے گا بچہ, سارا دن بیٹھا رہے گا, پھر کچھ نہ کچھ کھاتا رہے گا. ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ چلو بچہ ہے, کھائے, وہ ہمارا صحت مند بچہ ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ بچہ جتنا ہیلدی ہو رہا ہے صحت مند ہے, مگر ان کو نہیں پتہ چل رہا کہ جتنی موٹاپا بڑھتا جائے گا, وزن بڑھتا جائے گا, تو یہ سیدھا دل پہ, بلڈ پریشر پہ, گردوں پہ, ہر چیز پہ اثر کرے گا. اور ان بچوں کو موٹاپے کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہونے لگے ہیں. شوگر ارلی سٹیج میں, دل کی بیماریاں ارلی سٹیج میں, اس کے ساتھ ہے کہ مینٹل ہیلتھ خراب ہو رہی ہے, جوائنٹس خراب ہو رہے ہیں, جگر خراب ہو رہا ہے. اور مین ریزن یہ ہے. اس کے ساتھ جو مین دوسرا ریزن ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جنک فوڈ بڑھ گیا ہے. ہر کوئی ماں باپ کہتا ہے کہ چلو بچہ ہے, اس کو فرائز لے کے دو, برگر لے کے دو, کولڈ ڈرنکس ہو گیا, جوس ہو گیا, آئس کریم ہو گئی. ہیلدی فوڈ نہیں ہے. بہت سارے ریزنس ہیں. آپ دیکھیں فار ایگزامپل ورکنگ وومن ہے, فادر بھی نہیں ہے گھر پہ, تو وہ کہتے ہیں چلو بچہ کیا کرے گا, یہ کھلا دو, ٹھیک ہے نا. تو ان کو چاہیے کہ کم از کم گھر میں کھانا پکا کے رکھ کے جائیں, کہ بچے کو جو بھی کھلانے والا ہو وہ گھر کا کھانا کھلائے. نہ کہ یہ کو جب بھی آئے انہوں نے بریڈ دے دیا, جیم دے دیا, بٹر لگا کے دے دیا, یا کوئی فریج میں پڑی ہوئی چیزیں جنک فوڈ والی وہ دے دی, یا اس سے زیادہ ہو گیا ہے فوڈ پانڈا. ہر بچے کے ہاتھ میں انہوں نے, ماں باپ نے لگا کے دے دیا, چلو بچے تم منگا لینا, کچھ اپنی مرضی سے منگا لینا. وہ اس کی وجہ سے اب ہم تقریباً جیسے امریکہ میں موٹاپا ہے اس لیول پہ آ گئے ہیں. اسی لیول پہ جو بیماریاں امریکہ میں بچوں میں ہو رہی ہے کہ موٹاپے کی وجہ سے بلڈ پریشر, شوگر, گردوں کا مسئلہ, جوائنٹ کا مسئلہ, سب چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب اسی اسپین میں آپ جو ہیں یہ ٹائم جو ہے اینجیوپلاسٹی, اینجیوگرافی اور پہ جس طرح اویئرنیس آ رہی, بچے کے جو پیشنٹس ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں. ہاں دیکھیں, میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جیسے جیسے ہم لوگوں نے ان ایس یو ٹی کے سینٹرز بڑھانے شروع کر دیے پیری میں, کیونکہ ہمیں یہ لگا کہ فار ایگزامپل کوئی تھر پارکر کا بچہ ہے, یہاں تک نہیں آ پا رہا. پھر مور دین 50-60% کے بچے جو ہے نا وہاں پہ ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی, پہنچ ہی نہیں پاتے تھے.
تو جیسے ہی ہم نے سینٹرز وہاں پہ بڑھائے ہیں تو پہلے کیا تھا کہ ڈائگنوسس نہیں ہو پاتا تھا. اب سینٹرز کی وجہ سے یہ ہے کہ جب ہم نے لوگوں نے پبلک اویئرنیس NICVD کے تھرو, آپ کے تھرو, لوکل چینلز کے تھرو, نیوز پیپر کے تھرو وہاں پبلک اویئرنیس دی ہے, تو لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ کون سی علامتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے خدشہ ہوتا ہے کہ نہیں دل میں بیماری ہے یا شک لگتا ہے کہ دل کی بیماری ہے بچے کو. وہ جب سے علامتیں ان کو بتائی ہے, وہ انہوں نے پھر جب دیکھا ایکو بھی فری ہو رہا ہے, ڈائگنوسس بڑھ گیا, ہمیں پتہ چلا کہ نہیں بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کو دل کی بیماریاں ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے ماں باپ کو. وہ جیسے سسٹم میں آ گئے تو بہت سارے اتنے بچے ہمارے رجسٹریشن میں آ گئے کہ ہمیں لگا تھا, پہلے لگا تھا کہ ہمارے پاس سندھ میں اتنے بچے دل کی بیماریوں کے ساتھ نہیں ہیں, مگر جب ہم پبلک اویئرنیس سروسز بڑھی ہے تو اب ہمارا ریشو 2 to 3 ٹائم بڑھ گیا ہے. اب پیشنٹ اتنے ہیں, وہ سب پیشنٹ کیا کہ سسٹم میں آ گئے, ہمارے رجسٹرڈ ہو گئے, ان کی ہم نے ٹریٹمنٹ شروع کی ہے, سرجری شروع کی ہے, اینجیوگرافی شروع کی ہے. تو جیسے فار ایگزامپل پہلے ہمارے پاس ہوتا تھا کہ مہینے کے 50 بچوں کی اینجیوگرافی یا اینجیوپلاسٹیز ہوتی تھی, اب ہم وہ نمبر 150-200 پہ چلا گئے. ایک سینٹر, کراچی سینٹر کی بات کر رہا ہوں, بچوں کا. اسی طرح اب سرجریز ہوتی تھی 30-40 بچوں کی سرجریز مہینے میں, اب وہ 150-200 سرجریز نمبر پہنچ گیا ہے. یہ سمجھے کہ اتنے بچے تھے پہلے جو کہ ڈائگنوس نہیں تھے. کیوں ڈائگنوس نہیں تھا؟ کہ وہاں سروسز نہیں تھی. اب وہ کیپیسٹی بلڈنگ سروسز ڈیولپمنٹ سندھ گورنمنٹ نے کی ہے اور فری آف کاسٹ. تو میں اس میں کہوں گا کہ سندھ گورنمنٹ نے اس سیکٹر میں بہت کام کیا ہے, ہیلتھ میں, اسپیشلی کارڈیولوجی میں. ڈاکٹر صاحب 2 چیزیں بڑی آپ نے یہ کہیں, ایک تو عام جو ڈاکٹر ہوتے ہیں گلی محلے میں جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے, ان کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے, اسپیشلٹیز نہیں ہے, وہ بچے کو وہیں دیکھتے رہتے ہیں, آگے بھیجتے بھی نہیں ہیں. اور دودھ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فارمولا دودھ لکھ لیتے ہیں کہ 6 مہینے کا بچہ یہ پیے, 1 سال کا یہ پیے, 2 سال کا یہ پیے, یہ کاروبار ہو گیا, بزنس ہو گیا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو لوکل جی پیز ہیں نا, وہ جس محلے میں کام کر رہے ہیں تو وہاں کی کمیونٹی تو ان پہ بہت اعتبار کرتی ہے کہ یہ ہمارا فیملی فزیشین ہے, یہ جو کہے گا بالکل صحیح کہے گا, جو علاج کرے گا, جو دوا دے گا, ہم نے آنکھیں بند کر کے وہ کرنی ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو اپروچ کر کے ان کو کاؤنسل کیا ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس جو بچے آ رہے ہیں ان میں اگر یہ علامتیں ہیں تو آپ فوراً اس بچے کو کم از کم ڈائگنوسس کے لیے فری آف کاسٹ ہمارے NICVD نیٹ ورک میں کہیں بھی بھیجیں, ہم ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر کے ایکو کر کے پھر ڈائگنوسس کے ساتھ آپ کے پاس واپس بھیجیں گے, بھلے وہ آپ کے پاس ہی رہے, کیونکہ سارے ان کا وہ سورس آف ارننگ ہے. ہم اگر ان کو بچوں کو واپس ان کے پاس نہیں بھیجیں گے تو سیکنڈ ٹائم وہ بچے ہمارے پاس نہیں بھیجیں گے. تو ہم نے ان کے ساتھ ایک سمجھے کہ کانفیڈنس ڈیولپ کیا ہے اور ایک کولیبریشن ڈیولپ کی ہے کہ بچے ان کو دیکھ کے ان کو واپس بھیجتے ہیں اور پھر ہم کے گائیڈ کرتے ہیں کہ اس بچے کو واپس کب بھیجنا ہے, ان کی ٹریٹمنٹ کیسے چلانی ہے, سرجری کے لیے ہم کب بلائیں گے یا اینجیوپلاسٹی کے لیے کب بلائیں گے. تو اب یہ ہو گیا ہے کہ ہمارا ایک سمجھے نیٹ ورک بن گیا ہے ان جی پیز کے ساتھ, ان کی پبلک اویئرنیس, ان کی ٹریننگ ہو گئی ہے اور ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ میں اپنی بچوں کو بھیجوں گا, ٹریٹمنٹ ہوگی, بچے سروائیو کریں گے تو میرا کانفیڈنس بڑھے گا کمیونٹی پہ. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب, آپ نے ٹائم دیا. اہم چیز جو ہوتی ہے کہ آپ بچہ اس کو دکھائیں جو اس میں اسپیشلٹی ہو اس کی, اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کو باہر کا دودھ یعنی کہ جس کو پاؤڈر فارم میں بھی ہم کہتے ہیں, فارمولا ملک بھی کہتے ہیں, سب چیزیں کہتے ہیں, یہ بچے کو نہیں دینی. اور دوسرا, بچہ اگر صحت مند بھی ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ ضرور ڈاکٹر کو دکھائیں. موٹاپا بڑی بیماری ہے, اس سے بھی اپنے آپ بچے کو بچائیں. جو لائف اسٹائل موڈیفیکیشن ہے اس کی طرف جائیں, اور NICVD پورے سندھ کے اندر ہے, آپ بچے اپنے کو وزٹ کروائیں. اور اوپن ہارٹ سرجری ہو, دوسری سرجری ہو, آج کا دور بڑا جدید دور ہے. یہ نہیں ہے کہ بچہ سرجری نہیں کروا سکتا, بڑا کروا سکتا ہے, یہ نہیں ہے. اور اس کی پراپر ٹریٹمنٹ, پراپر ڈائگنوز کروائیں, بہتر ڈاکٹر سے, اچھے ڈاکٹر سے NICVD میں کرائیں. اسی کے ساتھ اجازت, اللہ حافظ.